نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ تو شکر بڑی ایک اللہ تعالیٰ کو پسند ہے چیز بندے سے، اور شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نکالا تھا تو پتہ اس نے یہ کچھ اور چیزیں نہیں کہی تھی۔ اس نے کہا تھا اللہ یہ تیرا ناشکرا ہوگا، یہ تیرا ناشکرا ہوگا، اور آج ناشکری رہتی ہے ہماری زبان پہ۔ اگر ایک وقت میں الحمدللہ کہہ بھی دیتے ہیں تو 10 دفعہ اسی الحمدللہ کو نگیٹ کر دیتے ہیں کہ جب ہم اتنی شکایتیں کرتے ہیں، اتنے گلے کرتے ہیں، اتنے شکوے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ اپنی سچویشن کے اوپر شکوے، دوسروں کی سچویشن کے اوپر بس ہر وقت حسرتیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے بہت ہی کم بندے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ اللہ کے دیکھیں آپ کے جتنی ہمارے پاس آج سہولتیں ہیں نا، پرانے لوگوں کے پاس نہیں تھی اتنی سہولتیں۔ جتنے ہمارے پاس آج کھانے کی چیزوں کی فراوانی ہے، پہلے اتنے کھانے ہوا ہی نہیں کرتے تھے۔ جتنی آج ہمارے پاس یہ سواری کی چیزیں ہیں، کوئی ریل ہے، کوئی جہاز ہے، کوئی گاڑیاں، پہلے وقت میں اونٹوں اور ان کا اونٹ کے اوپر بیٹھنا، گھوڑے پہ بیٹھنا، آپ کبھی اگر بیٹھے ہو تو آپ کو پتہ چلے کہ کتنی تکلیف دہ ہوتا ہے، بیٹھنا ہی بڑا تکلیف دہ، اور ہم کتنی آرام دہ سواریوں پہ جاتے ہیں، پھر بھی شکوے ہیں۔ جتنی نعمتیں زیادہ ہیں اتنے ہی اللہ کے شکوے بھی زیادہ ہیں، بجائے شکر گزاریوں کے۔ تو یہ اعتراف کر لینا کہ میں تو اتنی نافرمان ہوں، ان نافرمانیوں کے باوجود اللہ تو نے مجھے اتنا کچھ دیا ہوا ہے، یہ جو تو نے دیا ہوا ہے میرے سے تو اس کا نہیں ابھی شکر ادا ہوتا، میں ناشکری کلمات کہاں سے لے کر آؤں؟ ہونا یہ چاہیے، الٹا ہوتا کیا ہے؟ اللہ یہ ایک چیز نہ دی، میں شکر ادا کروں تو کس پہ کروں؟ میرے پاس ہے ہی کیا شکر ادا کرنے کو؟ استغفر اللہ۔ نعمتوں کی قدر جانے، جتنی ان کی قدر کریں گے نا اتنا ہی دل میں احساس شکر پیدا ہوگا، خود بخود پھر الحمدللہ نکلے گا۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا کیسے حال میں ہے؟ جواب دیا اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے لیکن زبان سے اس کی ناشکری سے باز نہیں آئے، زبان ناشکری سے باز نہیں آئی ابھی تک۔ کتنی زبردست بات کہ ہم اتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اس کے باوجود دیکھیں ناشکریاں ہماری ختم نہیں ہوتی، پھر بھی گلے ہی نکلتے ہیں۔ جب بھی گلا کر رہے ہوتے ہیں وہ کس کا گلا کر رہے ہوتے ہیں؟ اصل میں تو اللہ کا ہی گلا ہوتا ہے نا کہ اس نے نہیں دیا، اس نے ایسے کی ہوگی۔ اور بے شمار نعمتیں ابھی تو ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو ظاہر نہیں ہے، وہ چھپی نہیں ہے، وہ ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جناب ہمیں تو لسٹ لکھنے کو کہے نا تو ہم کچھ نعمتیں لکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو ہمیں آتا بھی نہیں کہ کیا کیا ہمیں نعمتیں ملی ہیں، یہی نہیں احساس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پہ اتنی نعمتیں، تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم گننا چاہو گن ہی نہیں سکتے۔ اس کا مطلب بے شمار ہے، ہمیں نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی، جن کا ہمیں احساس ہے اور جن کا احساس ہی نہیں۔ تو شکر کیا ہے؟ اعتراف نعمت اور اظہار نعمت۔ اعتراف کرو کہ نعمت مجھے ملی ہوئی ہے، اس کا احساس دل میں آنا چاہیے کہ اللہ نے دی، اس کو پہچانو۔ اور اظہار نعمت کیا؟ صرف پہچان کے بیٹھ نہ جاؤ، کہ زبان سے اظہار بھی کرو، عمل سے اظہار بھی کرو کہ اللہ میں دکھاؤں، شو کروں تجھے کہ میں کتنی تیری شکر گزار، کتنا مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت دی۔ اور ناشکری کیا؟ نعمت کی ناقدری، یا دل میں اپنی بڑائی کا احساس ہو جانا کہ میں نے کری ہے، زبان پہ شیخیاں آ جانا، عمل میں تکبر آ جانا، پھول جانا اس پہ، احسان نہ ماننا اللہ کا، یا جو اگر بندے کی طرف سے ہے تو بندے کا نہ احسان ماننا، انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا۔ تو یہ ہیں رویے جو آج ہمارے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو جو بھی چیز ہوتی ہے
اس کے اندر کوئی نہ کوئی شکر کا پہلو ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ ہمیں کوئی بری لگ رہی ہے، ہمیں کوئی انکمفرٹیبل بھی لگ رہی ہے، اس میں بھی کوئی شکر کا پہلو ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے، اب کہنا تو یہ بڑا آسان ہے، لیکن پتہ چلتا ہے جب ہمارے رویہ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، لیکن جب ہمارے رویہ آتے ہیں تو واقعی ہمارا رویہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے، حکمت ہے، فائدہ ہی ہے. نہیں پھر جو ہماری زبان سے نکلتا ہے اس سے تو نہیں پتہ چلتا کہ ہمیں یہ ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن کریم میں کتنی نعمتوں کا ذکر فرمایا تاکہ انسان شکر ادا کریں. قلیلا ما تشکرون، مگر تم نہیں کرتے پھر بھی. حالانکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، آگے یہی بات آ رہی ہے. تو نا شکری کا جو رویہ ہے نا، یہ بھی ایک کنٹیجیس رویہ ہے، یعنی ایک سے دوسرے کو جیسے بیماری لگ جاتی، یہ بھی ایک سے دوسرے کو لگ جاتا. کیونکہ جہاں ہم بیٹھیں گے پہلے شکوے شکایتیں، ہائے ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ برائی وہ برائی، یعنی ہر وقت شکوے، ہر وقت شکایتیں. اور شکر گزاری ایک پورا لائف سٹائل ہے. میں نے آپ کو کہا نا، آپ کو وہ نظر آنے لگے جو دوسروں کو نہیں نظر آتا، تبھی پھر آپ زبان سے بھی کریں گے. یہ حدیث میں آتا ہے نا، بندہ ایک لقمہ کھائے تو اس پر بھی شکر ادا کرے. تو امام احمد بن حنبل جو تھے ہر لقمے پہ شکر ادا کیا کرتے تھے، الحمدللہ کہا کرتے تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا کیا آپ اس طرح سے کیوں کہتے ہیں؟ تو فرمایا کھانا اور شکر کرنا بہتر ہے کھانے اور چپ رہنے سے. کھانا بھی کھا رہے ساتھ ساتھ شکر بھی ادا کر رہے. داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تیری اتنی نعمتیں ہیں جن کو میں گن بھی نہیں سکتا، میں شکر کیسے ادا کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی شکر ہے کہ تم شکر ادا نہیں کر سکتے، کبھی نہیں شکر ادا کر سکتے اللہ کی نعمتوں کا. پھر بھی اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں ایک سکیل کے اندر آپ وہ سب رکھ لیں جو آپ کو ملا ہوا ہے، اور دوسرے میں رکھ لیں جس سے آپ محروم ہو گئے یا جو آپ کو ملا ہی نہیں یا جس میں کوئی مسئلے ہیں، وہ چیزیں رکھ لیں، تو آپ دیکھیں گے جتنی نعمتیں آپ کے پاس ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں جو کچھ آپ کو نہیں ملا اس سے. تو اس کے لیے شکر گزاری اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے نا تھوڑی سی ہمیں محنت کرنی پڑے گی. اپنے دیکھنے کا، چیزوں کو دیکھنے کا انداز بدلنا پڑے گا. اگر ہمیں کوئی، جیسے ہمیں بعض دفعہ ہم اس کے اوپر بہت وہ کرتے رہتے ہیں کہ آئے گھر صاف کرنا پڑ گیا، آئے میرے مہمان آ گئے، میرے یہ کام، اتنے کام، تو گھر صاف کرنا پڑ گیا. تو اس لیے کہ گھر ہے تو صاف کرنا پڑا ہے نا، اس کے پر شکر ادا کریں. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں آپ کے سامنے ہیں وہ ساری پکچرز بھی اور سب، کہ کئی لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، کیسے سروں پہ چھوٹی چھوٹی وہ پوٹلیاں سی اٹھا کے، اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، بے گھر کہیں نہ کہیں ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں. اگر آپ کو کپڑے ٹائٹ ہو گئے تو شکر ادا کریں کہ مجھے کھانے کو مل رہا ہے تو ٹائٹ ہوئے. آپ وہ دیکھ لیں جو افریقہ کے بچے دکھاتے ہیں کہ دیکھے بھی نہیں جاتے. اگر آپ کو کوئی مثلا کپڑے استری کرنے پڑ رہے ہیں، لانڈریاں کرنی پڑ رہی اس لیے کہ کپڑے ہیں، گاڑی کی جگہ نہیں ملی جی، اتنی دور جگہ مل گئی، ہائے کرتے آ رہے، ہائے تھک گئے، اتنی واک کرنی پڑی، ہینڈی کیپ کا ہی وہ بنوا لیتی ہوں، قریب آ کے یہاں پہ گاڑی کھڑی کیا کروں. ارے تو آپ اگر دور کھڑی کرنے کی جگہ مل گئی تو اس لیے ہی ملی ہے کہ ہم ہینڈی کیپ نہیں ہیں، ہم واک کر سکتے ہیں. ہینڈی کیپ میں کھڑا کرنا پڑتا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ ہم واقعی ہینڈی کیپ ہو گئے. اللہ اکبر. اگر آپ تھک جاتے ہیں نا رات کو تو شکر ادا کیا کریں، اللہ تیرا شکر ہے میں کام کرنے کے قابل تھی تو تھکی ہوں نا، اگر نہ ہوتی، بیمار پڑی ہوتی، بستر پہ پڑی ہوتی تو کہاں اس قابل ہوتی. تو تھکی بھی ہوں تو شکر ہے اللہ تیرا. اگر صبح کو الارم بج جاتا ہے، آپ کی نیند ٹوٹ رہی ہے اور بڑا غصہ آ رہا ہے کہ ہائے الارم بج رہا ہے، تو اس لیے کہ میں زندہ ہوں ابھی، تو تب بج رہا ہے اور مجھے سنائی دے رہا ہے اور میں اٹھ سکتی ہوں. کتنی اگر ہم اپنا زاویہ بدل لیں نا دیکھنے کا، تو ہر چیز میں آپ کو شکر گزاری نظر آئے گی.
ہر چیز میں چھپی بھی ہے شکر گزاری، بس وہ ہمارے پاس وہ نظر نہیں ہے. جیسے وہ آپ نے سنی ہوگی وہ بات کہ ایک بزرگ تھے، وہ ان کو یہ شکایت ہوئی کہ ہائے میرے پاس جوتا نہیں ہے، آگے گئے تو کسی کے پیر ہی نہیں تھے، تو پھر شکر ادا کیا کہ شکر ہے میرے پاس جوتا نہیں، پیر تو ہے نا. اللہ اکبر. یہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ہیں، اور نعمتوں کا چرچا کریں، نعمتوں کا ذکر کریں. اللہ تیرا شکر ہے ہمارے پاس یہ نعمت، اللہ تیرا شکر ہے تو ہمارے پاس تو پہلے یہ بھی نہیں ہوتا تھا، اللہ تیرا شکر ہے یہ. اور یہ الفاظ اپنی زندگی سے نکال دیں. I wish I had this, I wish if only I had this. ہم سب کے اندر شکر گزاری ہونی چاہیے، بچوں میں بھی بڑوں میں بھی. ہم اگر اس طرح کے رویے رکھیں گے تو ہمارے بچوں میں بھی یہی چیزیں آئیں گی. کاش ایسے ہو جاتا، ہائے کاش اس طرح، ہائے ہائے کیا مصیبت ہے، I am so bored. ناشکریاں. اور یہ دیکھیں کہ آج سے صبح سے اب تک میں نے شعوری طور پہ کسی نعمت کا شکر ادا کیا. حالانکہ میں دیکھیں صبح سے اب تک کتنی گھنٹے ہو گئے مجھے جاگے ہوئے، اور اس کے اندر میں نے کتنی ساری اللہ کی نعمتیں استعمال کی. پھر میں نے ابھی تک کتنی بار میں نے شکر ادا کیا. ایک بچے کی طرح بن جائیں. بچے ہوتے ہیں نا، وہ ہر چیز کو دیکھے واہ واہ، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، حیران ہوتے ہیں. اس طرح بن جائیں کہ ہر چیز کو دیکھیں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. دیکھو ایسے بن جائیں، اپریشیٹ کریں چیزوں کو، اللہ کی نعمتوں کو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ تو ہمیں شکر گزار بنا دیں. اللہ کو ناشکری نہیں پسند اپنے بندوں سے، شکر گزاری پسند ہے. اللہ تعالیٰ تو جیسے لقمان علیہ السلام کو تو نے شکر گزاری دی تھی، ہمیں بھی شکر گزاری عطا فرما. تو شکر پھر اب ہم کیسے ادا کریں، کیا کریں؟ ایک تو میں نے آپ کو بتایا زبان سے بھی احسان ماننا ہے، دل میں بھی احسان مندی کے جذبات رکھتے ہیں، جوارح میں بھی عمل کر کے بھی اللہ کی باتیں مان کے. اگر میں کہتی ہوں جی بڑی شکر گزار ہوں، لیکن کیا الحمدللہ کی تسبیح میں بڑی کر لیتی ہوں، دن میں اتنی دفعہ ایک تسبیح پڑھ لیتی ہوں، تو مجھے بتائیں شکر گزاری تو نہیں ہوئی. آپ کی جب تک عمل میں نہیں آیا کہ آپ اللہ کی بات مانیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے. نمبر 2، کیسے شکر ادا کریں کہ جس نے بھی آپ کے ساتھ احسان مندی کی ہے، چاہے وہ کوئی انسان ہے، اور سب سے بڑا تو اللہ ہے ہمارا محسن، جس کے احسانات ہی احسانات ہیں ہمارے اوپر. اس کی تعریف کرنا کسی اور کے سامنے، ایک تو یہ ہے نا کہ ہمیں خود ہی الحمدللہ کہتی ہوں، ایک کسی اور کے سامنے، یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے کہ اللہ کے چرچے جا جا کے جدھر جائیں ادھر اللہ کی تعریفیں میں، دیکھو اللہ نے ہمیں یہ دیا، دیکھو اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا. یہ یہاں کی کوئی انسان بھی ہے جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا، تو یہ نہیں ہے کہ سامنے تو اس کو گفٹ دے رہے ہیں، اس کو بڑے مطلب تھینک یو بول رہے ہیں، اور پیچھے گئے تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ تو بڑی ایسی ہے، یہ بڑی یہ ہے، مجھے پتا ہے نا. یہ تو کوئی شکر گزاری نہیں ہے. اس کی تعریف کرنا کسی اور کے سامنے، یہ ہے شکر گزاری. اگلی چیز جس کے ذریعے آپ شکر ادا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے احسان کے بدلے میں، ریٹرن میں، اب یہ باتیں سب کو آپ نے یاد رکھنی، کیونکہ جب احسان جس نے آپ کے اوپر کیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں ہمارے اوپر، تو ریٹرن میں اس سے بہتر یا کم از کم برابر کا ہم کوئی چیز دیں. اب ہم اللہ تعالیٰ کو اس سے بہتر بھی نہیں دے سکتے، اور برابر تو بالکل ہی نہیں. برابر کیسے دیں گے ہم؟ برابر بھی ہم اس کے نعمتوں کا نہیں شکر ادا کر سکتے. تو جتنی حد تک ہے، جتنے اس کے احکامات ہیں، ان کے اوپر کم از کم عمل کر کے تو ہم ریٹرن کر سکتے ہیں نا، کہ اللہ آگے ہم جھکے رہے ہیں اس کے. ٹھیک ہے، یہ کام ہم نے کرنے ہیں جب ہم نے شکر گزاری کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے، دیکھیں اب جب یہ آتا ہے نا یہاں پہ کہ اللہ کا شکر ادا کرو، یا ان کو حکمت اس لیے دی کہ انہوں نے اللہ کا شکر بہت ادا کرتے تھے، یہ اگر مانا لیا جائے
تو انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کیا اللہ کو ہمارے شکر کی ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہاں پہ دے دیا گیا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تم میں سے جو کوئی بھی شکر ادا کرے گا نا اپنے لیے ہی کرو گے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے شکر کی۔ کیوں کیسے؟ اس لیے کہ جب تم شکر ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں بقا دیتا ہے، تمہاری نعمتوں کو اور زیادہ کر دیتا ہے۔ ان شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے۔ تو کس کا بھلا ہوا؟ آپ کا ہی ہوا نا۔ اس کی بادشاہت، اس کی سلطنت، اس کی اقتدار میں رتی برابر بھی فرق نہیں آتا۔ اگر آپ ناشکری کریں گے تب بھی نہیں فرق آئے گا، شکر ادا کریں گے تب بھی نہیں فرق آئے گا۔ ہاں مگر یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ضرور ہوتا ہے تمہاری شکر گزاری سے، مزید انعام و اکرام خوش ہو کے دیتا ہے نا، مگر اس کو فائدہ کچھ نہیں ہوتا، فرق کچھ نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، وہ الشکور ہے نا، قدردان ہے نا، تو وہ آپ کے اس شکر ادا کرنے کی بھی قدردانی کرتا ہے، اور اس کا نام شاکر بھی ہے، الشکور بھی ہے۔ شاکر یعنی بار بار قدردانی کرتا ہے، جتنی دفعہ بھی آپ کرو گے نا، کوئی بھی نیکی کرتے ہو آپ، شکر ادا کرتے ہو آپ، وہ شاکر بھی ہے کہ بار بار قدردانی بھی کرے گا، اور الشکور بھی ہے یعنی بہت زیادہ قدردانی کرے گا۔ ہم شکر ادا کریں یا ہم نماز پڑھیں یا ہم کوئی چیریٹی کریں، ہم ذرا سا بھی کرتے ہیں نا، یعنی ایگزیجریشن ہے شکور میں نا، بہت زیادہ قدردانی کرتا ہے اور کانسٹینٹلی قدردانی کرتا ہے۔ ایسا کوئی اور آپ کو ملے گا؟ آپ اچھا اب اس کا مطلب کیا نا، میں آپ کو اس سے ذرا بتاتی ہوں کہ مثلاً ہے کہ آپ میرا بیگ لے کے میری گاڑی میں رکھ دیتی، میرے ہاتھ سے لے کے میں آپ کی ہیلپ کر دیتی ہوں، آپ گاڑی میں رکھ دیتی ہوں، تو میں آپ کا نا بڑا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے میری ہیلپ کی ہے۔ پھر اس کے بعد میں گھر جاتی ہوں، میں کارڈ لیتی ہوں اور آپ کو کارڈ پہ شکریہ لکھ کے آپ کو میل کر دیتی ہوں، آپ نے بڑی میری ہیلپ کی، میرا بیگ آپ نے رکھا۔ اچھا اب یہ اتنی چیز آپ کہتے ہیں اتنی کی ضرورت نہیں، اتنا بڑا تو نہیں میں نے کام کیا، لیکن اب اس کے بعد میں کیا کرتی ہوں، اب میں جہاں جاتی ہوں وہاں کہتی ہوں یہ بہت ہی اچھی، انہوں نے میرا یہ کام کیا، انہوں نے میرے ساتھ ایسی نیکی کی۔ اچھا اب پھر میں ایک مجلس میں نہیں، ایک بڑے مجمع میں کئی لیکچر دوں، پھر آپ کی تعریفیں شروع کر دوں کہ یہ اتنی اچھی ہیں، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، اتنی میری ہیلپ کی، میرا بیگ اٹھا کے رکھا۔ پھر اس کے بعد میں یہ کروں، مثلاً ہے کہ میں اپنا گھر آپ کے نام کر دوں، کہ میں کہوں کہ دیکھیں اس نے میرے ساتھ اتنی نیکی کی۔ اب یہ کیا ہے؟ ایگزیجریشن ہے نا، اتنا تو بڑا کام بھی نہیں تھا جتنی کہ اتنی زیادہ اس کی، مطلب اس کا اتنا بھی کیا ضرورت تھی، چھوٹا سا تو کام تھا۔ یہ چیز ہے الشکور ہونا۔ سمجھ آئی بات؟ کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹھیکریوں کے برابر کے عمل کو بھی اتنی قدردانی کرتا ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں نا کہ ہمارے یہ کیا بیکار سے عمل ہے، انسان جو بھی کرے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے جنت خرید سکے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں جنت دے دیتا ہے، اتنا قدردان ہے وہ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بیگ اٹھا کے آپ نے گاڑی میں رکھا، اس کے بدلے آپ کو کوئی اپنا گھر آپ کے نام کرا دے، تو وہ عمل کتنا چھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے اعمال کی بھی قدردانی کرتا ہے، آپ کے شکر ادا کرنے کی بھی وہ قدردانی کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ بڑا شکر گزار ہے۔ سبحان اللہ۔ وَمَنْ كَفَرَ، جو کوئی کفر کرے، کفر کے معنی انکار کے، پہلے آپ کو بتایا تھا، وہ بھی کافر کو بھی کافر کیوں کہتے ہیں؟ وہ ناشکرا ہے نا وہ۔ کفر کا معنی صرف یہ نہیں کہ کوئی کافر ہونا کوئی گالی ہے کہ بھئی ہائے یہ گالی دے دی، کئی نان مسلم نہ کہتے ہیں ہمیں کافر کہہ دیا، دیکھو یہ انہوں نے ہمیں پتہ نہیں کتنا برا کہہ دیا۔ اللہ کا ایسا نہیں، کفر کا مطلب ہوتا ہے ناشکری ہے۔ بھائی جو ناشکری کرے گا، یہاں پہ یہ ناشکری کے معنوں میں، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ غنی ہے، غنی اس کو کہتے ہیں کہ جو بے نیاز ہو، جو جس کی حاجت کسی سے نہیں ہے، یعنی کوئی کسی کے اوپر وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ غانیہ کہتے ہیں خوبصورت لڑکی کو، غانیہ کسی نے نام رکھنا ہو تو وہ بھی غنی سے ہی ہے، یعنی اس کو بھی کوئی میک اپ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ ویسے ہی خوبصورت ہے، تو وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اس کے اوپر۔ تو غنی کون ہے؟ جو ڈیپینڈنٹ نہیں کسی کے اوپر، وہ بے نیاز ہے، وہ اتنا خود رچ ہے کہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی،
کہ وہ اس کی کوئی حاجت کسی ساتھ اٹکی ہو، کوئی کام کسی کے ساتھ اٹکا ہو، کوئی ضرورت ہو اس کی، کوئی ضرورت نہیں، یا اس کو کہیں سے فائدہ ملتا ہو، نہیں. تو جو کوئی نا شکری کرے گا تو اللہ کو پرواہ نہیں ہے، تو وہ تو ہے ہی غنی، اس کو کہاں ضرورت ہے کسی کی. اس کے تو فرشتے ہی اتنے ہیں جو اس کے ہر وقت تسبیح کرنے والے ہیں. وہ نہ بھی ہوں تو وہ حمید ہے. حمید کہ جس کی کوئی تعریف نہ بھی کرے تو وہ خود اپنی ذات میں تعریف کے قابل ہے. ٹھیک ہے، تو وہ غنی ہے، یعنی یہ سیلف سفیشینٹ ہے جس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں، اور وہ حمید بھی ہے جو پریز وردی ہے. وہ کسی کی اس کو تعریفوں کی ضرورت نہیں، کسی کے شکر کی ضرورت نہیں. تو سمجھ آ گئی اب بات کہ لقمان علیہ السلام کی حکمت یہ نہیں تھی کہ وہ فیصلے بڑے اچھے کرتے تھے، وہ یہ، بلکہ ان کی حکمت یہ تھی وہ نعمتوں کو پہچان کے اس کا شکر ادا کرنے والے تھے. کتنی بڑی یہ خوبی ہے، سبحان اللہ. یہی عبادت ہے، شکر گزاری. اور جب شکر گزاری آئے گی تو پھر انسان اللہ کی بات مانے گا. اچھا، اب یہاں سے شروع ہوتی ہیں لقمان علیہ السلام کی وہ باتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہی تھی. یہاں پہ یہ بھی پہلے دیکھیں آپ کہ ایک وہ شکر گزار آدمی ہے، اور شکر گزاری ان کو، یعنی احسان مندی ان کے دل میں سب سے زیادہ کس کی تھی؟ وہی ذکر سب سے پہلے ہے. جس کا احسان جتنا بڑا ہے، جتنا بڑا جس کا احسان ہے، ظاہر ہے اس کا حق بھی اتنا ہی بڑا ہے. اور چونکہ ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسانات اللہ تعالیٰ کے ہیں تو اس کا حق ہمارے اوپر سب سے زیادہ ہے. اس لیے یہ سوال نہ پوچھا کریں کبھی شوہر کی مانو کہ اللہ کی مانو. بھائی آپ خود ہی فیصلہ کر لیں نا، آپ کے اوپر احسان کس کا ہے بڑا. شوہر تو شاید کل ملا یا پرسوں ملا، اللہ تو اس وقت سے آپ کا رب ہے جب آپ روح تھے. یہ سوال ہی غلط ہے. یہاں پہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، اور یاد کرو جب کہا لقمان، ریممبر، یاد کرو وہ جب لقمان نے یہ کہا تھا، لبنی ہی، اپنے بیٹے سے. یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا جو بیٹا تھا وہ یعنی بہت چھوٹا تو نہیں تھا اور بہت بڑا بھی نہیں تھا، درمیانہ عمر کا، یعنی ابھی بلوغت کو پہنچا ہوا تھا. تو بالکل ہی چھوٹے بچے کا، 4-5 سال کی عمر کے بچے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، بلکہ ایک ایسی عمر کی بات ہو رہی ہے جو کہ جیسے ٹین ایج سمجھ لیں آپ. ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا بیٹا مشرک تھا. ان کا بیٹا مشرک تھا اور بیٹے کو یہ مسلسل واز کرتے رہے تو پھر ان کا بیٹا مسلمان ہو گیا. تو وہ یعظہ، اور وہ اس حال میں کہ وہ واز کر رہا تھا. واو یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا نا، اس حال میں لکھنا یہ زیادہ بہتر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ واز کرتے ہی رہتے تھے. ایک دفعہ وہ واز کر رہے تھے مسلسل، یعنی کرتے رہتے تھے. یہ ایک دن کی بات نہیں ہے کہ ایک دن انہوں نے بیٹے کو بٹھایا اور کہا آج میں تمہیں بس کچھ باتیں بتا دیتا ہوں. تو ان کا ایک کنیکشن تھا اپنے بیٹے کے ساتھ، ایک ریلیشن شپ تھا بیٹے کے ساتھ، جس میں وہ نصیحت کی باتیں اس کو بتاتے رہتے تھے. سمجھ آئی؟ تو اب یہاں پہ فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. میں نے آپ کو بتایا نا جب پیار سے بات کرنی ہو تو یا بنیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بنی نہیں ہے. جیسے آپ کہیں مائی ڈیئر سن. اس سے آپ کو کیا پتا چلا؟ یا بنیا کہنے سے محبت کا اظہار. ٹھیک ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں آیت کو پورا، پھر اس کے بعد بتاتی ہوں آپ. لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا. پتہ چل گیا نا کہ اس کا حق وہ اپنے اوپر سب سے بڑا سمجھتے تھے، اس کا احسان سب سے بڑا سمجھتے تھے. اس اللہ کی بات سب سے پہلے کی،
شاید ہم اگر بچوں کو بتانے لگتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنے حقوق کی بات لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تمہیں نہیں پتا ماں باپ کا کتنا حق ہے, تمہیں نہیں پتا ماں کا کتنا حق ہے. نہیں, سب سے بڑا حق اللہ کا ہے. یہ والی جو نصیحتیں ہیں جو ہم آج پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, یہ ایسی ہیں کہ ہم خود بھی ان سے سیکھیں, اور ایک دن اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک سیٹنگ رکھیں جن میں اپنے بچوں کو یہ ساری نصیحتیں بتائیں, کیونکہ یہ ایک حکیم آدمی کی, ایک وائز مین کی نصیحتیں, عام بات نہیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا بیٹا شرک کرتا تھا, اس زمانے میں ہو سکتا ہے یہی بت پرستی ہو یا شرک اور کیا قسم تھی واللہ عالم, اگر شرک ہوتا ہو تو یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کسی پیرنٹس کے لیے. مگر وہ یہ نہیں یہاں پہ کہہ رہے کہ دفع ہو جاؤ تم یہاں سے, تم اپنی شکل نہ دکھانا مجھے, اور یہ نہ کرنا, اور تم شرک کرتے اور تم ایسے. بڑے تحمل کے ساتھ, بہت پیار کے ساتھ, بہت محبت کے ساتھ, یا بنیا. آپ نے دیکھا پیغمبر بھی کیا کہتے تھے, یا قومی, اے میری قوم. یہاں پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹے. اس سے کیا پتا چلا جب نصیحت کرنی ہے تو کس طرح سے کرنی ہے, پیار سے, محبت سے, ورنہ تو بچہ اٹھ کے ہی چلا جائے گا. آپ جیسے بچے کہہ دیتے ہیں دیٹس انف, دیٹس انف. جب آپ اس کو اس طرح سے نصیحت کریں گے جیسے کہ حضرت لقمان پیار سے بٹھا کے نصیحت کر رہے ہیں, تو تبھی بچہ سنے گا بھی. اکثر ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی لو شو کرنے کی ضرورت نہیں, کبھی بچے کو بٹھا کے پیار کرنے کی ضرورت نہیں, بس ہمارے دلوں میں ہے نا, بس یہ بات ہے تو پھر کیا, ہمیں نہیں یہ پسند ہے کہ بھئی ہم پیار کو شو کریں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. پہلے محبت کا اظہار آئے گا, پھر نصیحت آئے گی. اس لیے کہ اگر آپ نصیحت نا بڑی کڑوی سی چیز ہوتی ہے, اگر آپ نصیحت ایسے ہی منہ پہ مارنا شروع ہو جائیں گے تو پھر بچے نہیں سنیں گے. اور محبت کا اظہار ضروری ہے, اتنا زیادہ ضروری ہے. آپ یہ اندازہ کریں کہ کئی جو انہوں نے جو کرمنلز ہوتے ہیں بعد میں ابیوز کرتے ہیں, وائلنس کرتے ہیں, ایسی چیزیں کرتے ہیں, گالم گلوچ اور بہت ٹو مچ غصہ اور مار پیٹ گھر میں عورتوں کو اپنی کرتے ہیں یا کچھ ہے, تو اس کے پیچھے دیکھیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے بچپن میں کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہوا, یا تو والدین نے مارا یا کہیں استاد وغیرہ سے مل گئے یا کچھ ایسا ہوا ہے جس سے یہ اس طرح کے بنے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ بچے کو بٹھا کے پیار کیا جائے, کس کیا جائے. اور خاص طور پہ باپوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے, وہ مائیں تو پھر بھی کر لیتی ہیں لیکن باپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے, یا بعض مائیں بھی نہیں کرتی. تو لیکن اس میں پھر اگر آپ کے لیے اتنا ہی مشکل ہے نا تو کم از کم جیسے یہاں پہ عزت لقمان کر رہے ہیں, خوبصورت ورڈز سے تو بات کریں. بات میں جو یعنی کلام کا طریقہ ہے, ٹون ہے, جو آپ کی جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ خوبصورت ہو جائے. کیونکہ بچہ جب اپنے پیرنٹ سے اپنے لیے محبت کے الفاظ سنتا ہے نا تو اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے, بہت انکریج ہوتا ہے. اور اللہ تعالی خود رفیق ہے, یعنی نرم ہے, وہ نرمی کو پسند فرماتا ہے. وہ فرماتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نرمی کے اوپر وہ عطا کرتا ہے جو سختی پہ نہیں کرتا. یعنی اس کا ریزلٹ جو نرمی سے آپ کو مل جائے گا نا اللہ تعالیٰ دے گا, اس کا ریزلٹ وہ سختی کرنے سے نہیں دے گا.